شوہر کو نیند کی گولیاں کھلا کر پیاس بجھائی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، اس کے باوجود بھی مجھے ماموں کے بیٹے سے بے تحاشا عشق ہو گیا تھا۔ میں ماموں کے بیٹے کو ملنا چاہتی تھی، لیکن وہ ہمارے گھر نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے شوہر کو نیند کی گولیاں دے کر ماموں کے بیٹے کو اپنے گھر بلا کر ساری رات۔ میرا نام شمائلہ ہے۔ میرے 2 بڑے بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں ہیں۔ بھائیوں کی شادی کے بعد اب میرے ماں باپ میری شادی کی فکر کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ میں اپنے ماموں کے بیٹے عمیر کو پسند کرتی ہوں اور عمیر بھی مجھے چاہتا تھا۔ لیکن وجہ یہ تھی کہ ہمارے ماموں کے ساتھ اچھے تعلقات نہ تھے۔ کسی خاندانی رنجش کی وجہ سے ہمارا اپنے ماموں کے گھر آنا جانا نہیں تھا۔ میرے دل میں عمیر کے لیے محبت کی آگ بھڑک رہی تھی اور میں ہر صورت میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن جب میں چھپ کر عمیر سے ملنے پارک چلی گئی جہاں اس نے مجھے بلوایا تھا، ہم دنیا سے بے خبر ایک دوسرے میں گم تھے۔ میں عمیر کی گود میں سر رکھے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے چوم رہی تھی۔ عمیر میرے اوپر جھک کر مجھے چومنے والا تھا کہ اچانک میرا بڑا بھائی پارک میں آ گیا۔ شاید اس کو کسی نے بتا دیا تھا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور کہا، اس بغیرت کے ساتھ تم یہاں رنگ رلیاں منا رہی ہو ہم سے چھپ کر۔ بھائی مجھے چھوڑ کر عمیر کو مارنے لگا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگ گیا۔ میرا بھائی مجھے کچھ گھسیٹتے ہوئے گھر لے آیا اور میری ماں کے سامنے پٹخ دیا۔ پھر میری ماں کو کہنے لگا، آپ کی بے حیا بیٹی اس عمیر کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھی، جلد سے جلد اس کا رشتہ ڈھونڈ کر اسے یہاں سے دفع کریں۔ میری ماں بھی مجھے لعن طعن کرنے لگی۔ پھر ابو کے دوست کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے آیا اور میرے بھائیوں اور ماں باپ نے پہلی فرصت میں ہی انہیں ہاں کر دی۔ لیکن میں دل سے شادی پر خوش نہیں تھی۔ اب شادی ہو کر میں سسرال آ گئی۔ میرے سسرال میں سب اچھے تھے۔ میرا شوہر بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن میرے دل میں تو عمیر کی محبت تھی، اس لیے عمیر کے علاوہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرا شوہر روزانہ میرے ساتھ کبڈی کھیلا کرتا تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بن پا رہی تھی۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ میرے شوہر کی جاب دوسری جگہ لگ گئی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اب میں اور میرا شوہر الگ گھر میں رہتے تھے۔ شوہر کے کام پر چلے جانے کے بعد میں گھر میں اکیلی بور ہوتی رہتی۔ ایک دن میرے پاس میری چھوٹی بہن کا فون آیا تو وہ مجھے باتوں باتوں میں بتانے لگی کہ آپی، آپ کے ہی شہر میں عمیر بھائی کی جاب کر رہا ہے۔ میں نے منت سماجت کی کہ تم کسی بھی طرح اس کا فون نمبر مجھے بھیج دو۔ اس نے مجھے کہا کہ میں کوشش کرتی ہوں اور پھر فون بند کر دیا۔ میرے دل میں عمیر کی سوئی ہوئی محبت پھر سے سر اٹھانے لگی۔ اب مجھے اپنے شوہر سے بھی بیزاری محسوس ہوتی اور میں دل ہی دل میں بس یہ دعا کرتی کہ کسی طرح بھی میرا عمیر سے رابطہ ہو جائے۔ پھر کچھ دن بعد چھوٹی بہن نے میسج کر کے عمیر کا نمبر بھیج دیا۔ اب تو جیسے مجھے بہانہ مل گیا اس سے ملنے کا۔ میں نے جیسے ہی نمبر لیا تو عمیر کو فون کیا۔ میرا فون سن کر وہ بہت خوش ہوا اور میرے گھر آنے پر کی ضد کرنے لگا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم کچھ انتظار کرو، میں تمہیں خود ہی اپنے گھر بلا لوں گی۔ اب میں دن رات یہی سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا طریقہ اپنایا جائے کہ میری عمیر سے ملاقات ممکن ہو جائے۔ میں نے ایک دن عمیر کو گھر بلانے کا پروگرام بنایا، کیونکہ میری چڑیا کے اندر بھی آگ لگی ہوئی تھی جو صرف عمیر کا طوطا ہی بجھا سکتا تھا۔ میرا شوہر رات کا کھانا کھا چکا تھا۔ اس کی چائے میں نے نیند کی گولیاں ملا دیں جس سے وہ نیند کی گہری آغوش میں چلا گیا۔ پھر میں نے فون کر کے عمیر کو بلا لیا اور خود نہانے چلی گئی۔ اس کے آنے تک میں نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا۔ میرا شوہر نیند کی گولیاں کھا کر بے ہوشی کی حالت میں سویا ہوا تھا۔ موبائل پہ عمیر کا میسج آیا کہ میں آ چکا ہوں، تم دروازہ کھولو۔ میں نے دلیری سے دروازہ کھولا اور اسے اندر بلا لیا۔ جب اس نے میرے شوہر کی حالت دیکھی تو وہ میری مکاری پر ہنسنے لگا۔ میں نے بھی اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ پھر ہم دونوں اس کمرے میں چلے گئے جو زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ عمیر میرے کپڑوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا اور مجھے اصرار کر رہا تھا کہ اب جلدی سے شرٹ اور ٹراؤزر بھی اتار دو۔ میں بھی اس کی محبت میں مدہوش سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی اور ایک ایک کر کے میں نے اپنے سارے لباس اتار دیے۔ ہم پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کو پیار کرنے لگے۔ جو کام آج تک میں نے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں کیا تھا وہ میں نے عمیر کے ساتھ کر لیا اور اپنا پورا شریر
اس کے حوالے کر دیا۔ عمیر کا تو مجھ سے دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے میں نے اس کو ہٹایا اور لباس پہننے لگی۔ وہ واپس جانے پر آمادہ ہی نہیں تھا، لیکن میں نے اسے دوبارہ ملنے کے بہانے سے واپس بھیج دیا اور پھر واش روم میں نہانے چلی گئی۔ صبح میری آنکھ بہت دیر سے کھلی۔ میرا شوہر میری سرخ آنکھوں کی وجہ پوچھنے لگا۔ پھر میں بہانے بنانے لگی کہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ عمیر کے ساتھ پوری رات گزارنے کے بعد میں اب سونا چاہتی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ عمیر فون کر کے دوبارہ ملنے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ مجھے تم سے دوبارہ ملنا ہے۔ میں اس کے ملنے کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی۔ آخر اس کے اصرار پر میرا بھی دل اس سے ملنے کو چاہا۔ میں نے اپنے شوہر کو دوبارہ نیند کی گولیاں دینے کا پلان بنایا اور عمیر کو بھی آگاہ کر دیا۔ آج پھر کھانے کے بعد میں چائے بنانے لگی اور بچی ہوئی نیند کی گولیاں میں نے چائے میں ملا دی۔ چائے دے کر میں واپس کچن میں برتن دھونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں جا کر دیکھا تو شوہر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ پھر سے میں نے عمیر کو فون کر کے بلا لیا۔ اس دن کی طرح اب ہم دونوں کمرے میں تھے۔ میں نے دروازے کی کنڈی لگا لی۔ عمیر میرے بالوں سے کھیلنے لگا۔ میرے بالوں سے کھیلتے کھیلتے اس کا ہاتھ میرے فٹ بالز پر آ گیا اور پھر وہ جیسے پاگل ہو گیا۔ پھر مجھے اصرار کرنے لگا کہ تم اب نیچے والی چڑیا کو آزاد کرو اور سب کچھ اتارو۔ اس کی محبت میں ویسے ہی مدہوش ہو جاتی تھی۔ پھر وہ بھی دھیرے دھیرے اپنا سارا لباس اتارنے لگا اور میں بھی۔ ہم کافی دیر تک ایک دوسرے سے پیار کرنے کے بعد اب ہم وہ کرنے لگے جو ایک میاں بیوی میں ہوتا ہے۔ اب میں نیچے اور عمیر میرے اوپر تھا۔ ان کا طوطا میری چڑیا کو چیرتا ہوا اندر جا رہا تھا۔ تبھی اچانک میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا اور میں خوف سے اچھل پڑی کہ میں نے تو شاید دروازے کی کنڈی صحیح سے نہیں لگائی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر میرا شوہر اندر آ گیا۔ ہم دونوں برہنہ حالت میں اس کے سامنے تھے۔ آدھی رات کے اس پہر جو مجھے اپنے شوہر کے ساتھ کرنا چاہیے تھا وہ میں عمیر کے ساتھ کر رہی تھی۔ خوف سے کانپتے ہاتھوں سے میں کپڑے پہن رہی تھی اور عمیر کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ 1 منٹ میں یہاں سے بھاگ جاتا۔ تبھی میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں؟ تم نے اس دن بھی چائے میں مجھے گولیاں ملا کر دی تھی، کیونکہ ایک دن بعد جب میں نے بلڈ ٹیسٹ کروایا تو اس میں نیند کی گولیوں کے اثرات پائے گئے تھے جو تم نے ہی مجھے کھلائی تھی، لیکن یہ بات میں نے تمہیں نہیں بتائی اور تم پر نظر رکھنے لگا۔ تمہارا فون پر چھپ چھپ کر بات کرنا میں نوٹ کرنے لگا۔ آج رات کو جو تم نے مجھے چائے دی تھی میں نے اسے نہیں پیا، بلکہ واش روم میں پھینک دیا تھا، کیونکہ میں تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے تمہیں اتنی عزت دی اور تم نے میری عزت کو تار تار کر دیا اور غیر مرد کے ساتھ محبت کرتی پھر رہی ہو۔ میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں شرم سے پانی پانی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ آخر میں نے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیا تھا، مگر ابھی ایک چانس میرے پاس باقی تھا اور وہ عمیر کی محبت۔ میں نے اپنی طلاق کا عمیر کو آگاہ کیا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ عمیر نے شادی کر کے مجھے اسی شہر میں رکھ لیا اور میں اور عمیر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ہیلو گائز، جو میرے بھائی بننا چاہتے ہیں وہ اپنا اپنا سائز کمنٹ کریں اور بہنا اپنا اپنا سائز کمنٹ کریں۔ اسے اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔